اس نظام عدل سے کوئی توقع نہیں ہے. یہ انشاءاللہ حضور کا دین جب تخت پر آئے گا, جتنے حضور دے گستاخ ہیں نا سارے نو لمحہ پا کے رکھ دیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو بتاؤں قاضی کیسے ہوتے ہیں. یہ جو اسلام آباد کا جج ہے جس نے 4 دن پہلے 295C کے مسئلے میں کہا کمیشن بناؤ, جڑا تواڈے خلاف بولے وہ 24 گھنٹے چکیا جاندہ, جڑا حضور دے خلاف بولے ان کمیشن بناؤ. کمیشن دا معنی میں تانوں تواڈی زبان ہی سمجھاواں, ٹرک مگر جڑی بتی نہیں لگی ہوندی بس آئی جاؤ پتہ نہیں کدھر جا اے ٹرک مگر بتی دا انگریزی دے اندر ترجمہ کمیشن. تے تسی بنا لو کمیشن تے بعد وچ کوئی ممتاز ورگا آ گیا تے پھر ساڈے نال گلا نہ کر. بنا لو کمیشن, جے کوئی آ گیا علم الدین ورگا پھر گلا نہ کرنا. بنا لو کمیشن, جے کوئی آ گیا پھر غازی تنویر حسین ورگا پھر گلا نہ کرنا, کیونکہ یہ اصول ہے جب قاضی فیصلے نہ کریں تو پھر غازی فیصلے کیا کرتے. میں ایک قاضی کی بات آپ کو سناتا ہوں جی. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا قاضی کیسے ہوتے تھے. یہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ دلیل نہیں بس جزاک اللہ, ہمارے ساتھ دلیل کی روشنی میں بات کریں. یہ لبنان سے یہ کتاب چھپی ہے اور اس کے صفحہ آپ بیٹھو جی, صفحہ نمبر 82 دے ہوتے ایک قاضی سن جی کیروان دے پتہ چلیا جی ایک بندے نے حضور دی شان دے اندر گستاخی کیتی ہے. انہوں عدالت وچ پیش کیتا گیا جج صاحب دے سامنے جی, قاضی دے سامنے گستاخ کھڑا ہے. ان کا جی کی حکم ہے, صفحہ نمبر 82 عربی زبان دے اندر ہے. انہاں ججاں نوں کی پتہ عربی کی ہوندی ہے, جنہاں نے ساری زندگی برٹش لا پڑھیا, جنہاں نوں پتہ ہی نہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کیا ہے, جن کو پتہ ہی نہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ کا مطلب کیا ہے. یہ کوئی آیت یاد کی تھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. میں نے کہا جس قرآن میں یہ لکھا ہے نا کہ میرا حبیب سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا, اسی قرآن کا 29واں سپارہ ہے سورہ قلم ہے, اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے عتل من بعد ذلک زنیم, کہ محبوب جو آپ کا نہیں ہے وہ تو باپ کا نہیں ہے. یہ آئے تو تواڈے سجے کھبے جڑے پیر مولوی انہوں نہیں دس سکتے. خراج تحسین پیش کرنا چاہیے آنریبل جسٹس دارجاز صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے, جنہوں نے یہ معاملہ لائیو سٹریم کر کے پوری قوم کو دکھایا کہ اصل میں معاملات ہیں کیا. اور وہ ہم نے اوبیسلی کیس پلیٹ کیا, ہم ایویڈنسز شو کر رہے تھے کیونکہ ہمیں تو کبھی یقین ہے, ہمیں تو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ یہ گینگ کس طرح کام کرتا ہے, اس کا موڈس آپرینڈی کیا ہے, اس کا موٹیوز کیا ہے, اور کس کس قسم کے جرائم کا ارتکاب یہ کر چکے ہیں اپنے اس پرپز کے حصول کے لیے. یہ نہ صرف کہ پیسوں کا حصول تھا بلکہ ان کچھ حلقوں میں, خاص حلقوں میں اپنی قد کاٹ بنانے کا بھی تھا, اور الیکشنز کا بھی تھا, اور چیزوں کا بھی تھا. تو یہ بڑا ہی گھناؤنا کام تھا, کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں زنا کرا کے جھوٹے پرچے کرا کے پیسے کمانے والے گینگ موجود تھے, منشیات پلانٹ کر کے 9B 9C کے پرچے کرانے والے گینگ موجود تھے, بٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میں اور میرے باپ قربان ان پہ, ان کا نام استعمال کر کے کوئی گینگ نے آج تک اتنا منظم ہو کے اتنے بڑے لیول پہ وکٹمز کو پھنسانے کی کوشش نہیں کی تھی جو اس گینگ نے کی. لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر میں دیر ہو سکتی ہے, نہ نہیں ہوتی, وہاں پہ انصاف ہوتا ہے, اور وہ انصاف ہوا کہ اب کمیشن بنانے کا آرڈر ہوا ہے. کمیشن بنانے کا کام جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ 30 دنوں کے اندر فیڈرل گورنمنٹ نے وہ کمیشن بنانا ہے, اور اس کے بعد 4 مہینے میں رپورٹ دینی ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کمیشن کی پروسیڈنگز کو بھی لائیو براڈ کاسٹ کیا جانا ہے, کیونکہ یہ مفاد عامہ کا کیس ہے, پبلک امپورٹنس کا کیس ہے. تقریباً ہر دوسرا گھر جو ہے وہ, یا تیسرا گھر اس سے افیکٹڈ ہے. کسی ہر محلے میں جانتے ہیں لوگ کہ کسی نہ کسی پہ جھوٹا الزام لگا کے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی. مگر یہ جو بچے ہیں 450, ان کا کیس بہت ہی جو ہے وہ ہولناک ہے, کہ آپ نے صرف اور صرف ڈیجیٹل ایویڈنس پلانٹ کر کے ان کو پھنسا کے پیسے بنائے, اور پھر ان کو کیپٹل پنشمنٹ کرانے کی کوشش کی, جن میں سے 35-40 لوگوں کو سزائے موت ہو چکی ہے. اس کے بعد جو ٹرائل کورٹ کے معاملات تھے, باقی چیزیں تھیں, وہ ہم سب کو پتہ ہے. سارے وکلا جو پیش ہوتے ہیں عدالتوں میں, انہیں پتہ ہے کہ عدالتیں ان کو کس طرح ڈیل کرتی ہیں, ان کی کیا لمیٹیشنز ہوتی ہیں, کیا خوف و ہراس ہوتا ہے وہاں پہ. تو یہ بڑا خوش آئندہ ہے, ہم تو اس کو سراہتے ہیں. 42 ہیئرنگز اس وقت ہوئی ہیں اس پٹیشن میں. 42 ہیئرنگز میں سے بہت بڑی تعداد ہے ان ہیئرنگز کی جن پہ انہوں نے آرگیو کیا ہے, اور یہ خوش قسمتی ہے کہ لائیو سٹریمنگ ہو رہا تھا, تو اب اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. ورنہ آپ سوچیں ابھی لائیو کے بعد اتنا سراسر جھوٹ بولتے ہیں, تو اگر یہ لائیو نہ ہوتا تو یہ کس قسم کا جھوٹ بولا کرتے ہیں اس بارے میں. تو لائیو پروسیڈنگز آن لائن اویلیبل ہیں, ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ راؤ عبدالرحیم اور ان کے گروپ نے, جو گینگ کے ممبرز ہیں, انہوں نے کس حد تک آرگیو کیا ہے اور کیا کیا آرگیو کیا ہے. یہ ایک الگ بات ہے, ان کے آرگیومنٹس میں سبسٹنس کیا تھا, کانٹینٹ کیا تھا, وہ ایک الگ بحث ہے, اور اس سے عدالت بھی فرسٹریٹ ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں کیس تو بیسکلی ہمارا ہے, ہم پٹیشنرز ہیں, تو پٹیشنر نے اپنا کیس آرگیو کر کے ثابت کرنا ہوتا ہے, دوسری سائڈ نے اس کا صرف جواب دینا ہوتا ہے. اب ان کے پاس جب جواب وہ دے رہے ہیں تو ان کے پاس جواب ہے ہی نہیں, اور اس میں بے تحاشا وکیل چینج ہوئے, نئے وکیل آئے, انہوں نے کیا, بار بار کیا, راؤ صاحب نے 4-5 دن آرگیو کیا, تفصیلاً آرگیو کیا. تو یہ ایک ٹیکٹک ہے جو کہ ہارنے والی پارٹی ہمیشہ استعمال کرتی ہے کہ مجھے سنا نہیں گیا, وہ بھی یہ کر رہے ہیں. بٹ سب سے زیادہ خوفناک یہ ہے جو یہ آنریبل کورٹ کے بارے میں الزامات لگا رہے ہیں بے بنیاد,
اور ان کو کس طرح ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات عزت دینے والی ہے اور ذلت دینے والی ہے. تو اس وقت پاکستانی قوم جاگ چکی ہے. یہ بہت خوش آئند ہے کہ پاکستانی قوم اس وقت دیکھ رہی ہے اور وہ سمجھتی ہے, اور اس طرح کے گروہ, اس طرح کی مذہبی تنظیمیں, انتہا پسند تنظیمیں, ان کے کہنے میں لوگ ان کے بہکاوے میں نہیں آئے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا یہ معاملہ سارا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور پھر اس کی تصدیق کر کے انہوں نے اپنا دماغ سازی کی, ذہن سازی کی, اور وہ اس نتیجے پہنچے کہ واقعی یہ گینگ ہے. اور آپ لوگوں کا رسپانس دیکھیں گے کہ لوگ پہلی بار پاکستان میں ہم نے بول رہے ہیں. یہ معاملہ اس پہ بات ہو نہیں سکتی تھی پہلے. مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. کمنٹ سیکشن میں سب اپنی رائے ضرور دیں. آواز کمنٹ سیکشن میں ضرور اٹھایا کریں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.